اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور اس کی تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز و جل یقول، اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ گویا کہ یہ حدیث مبارکہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی سے مراد ہے کہ جس میں الفاظ حضور علیہ السلام کے ہوتے ہیں اور کلام اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ فرمان کیا ہے؟ انا مع عبدی حین یذکرونی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جس وقت وہ میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے۔ وفی لفظ، اور دوسرے الفاظ میں، انا عند ظن عبدی بی، کہ بے شک میرا بندہ جو میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں اسی طریقے سے اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ انا عند ظن عبدی بی وانا معہ حیث یذکرونی، جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں ویسا ہی سلوک کرتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جس وقت وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، اگر وہ دل میں میرا ذکر کرتا ہے، ذَكَرْتُ فِي نَفْسِي، میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر وہ بندہ مومن مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو مجلس میں یاد کرتا ہوں، اس سے اچھی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا کلام بھی اس چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، رب فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو، میرا انکار نہ کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ تو جب ہم اس کا ذکر کریں گے تو وہ ہمارا ذکر کرے گا، جب ہم اس کو یاد کریں گے وہ ہمیں یاد کرے گا، جب ہم اس کا تذکرہ کریں گے وہ ہمارا تذکرہ کرے گا، اور جب بھی ہم اس کو یاد کریں گے، جہاں بھی یاد کریں گے، اس مقام پر اللہ تعالی ہماری ضرور بضرور مدد فرمائے گا۔ اور جب ہم اس کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس شکر ادا کرنے کی وجہ سے اپنی نعمتیں جو ہمیں عطا کی ہیں ان نعمتوں میں مزید اضافہ فرمائے گا۔ تو گویا کہ اس حدیث مبارکہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری بھی کرنی چاہیے۔